حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ آج کی تحریر کا عنوان ہے بختیار خلجی۔ اس تحریر کا انتخاب ہم نے ماہنامہ اردو ڈائجسٹ سے کیا ہے۔ تحریر کے مصنف ہیں معین الدین احمد۔ برصغیر پاک و ہند کے مغربی حصوں بلوچستان، سندھ اور ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے وسیع علاقوں پر اگرچہ محمد بن قاسم کے ہاتھوں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار 8ویں صدی کے آغاز ہی میں قائم ہو گیا تھا، تاہم آئندہ 300 برس تک مسلمان باوجود برصغیر میں مزید پیش قدمی نہ کر سکے۔ دسوں میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں سلطان محمود غزنوی کی شاندار کشور کشائی اور پنجاب و سرحد کے وسیع علاقوں کا سلطنت غزنی سے الحاق برصغیر میں مسلمان سلطنت کے قیام کی تمہید ثابت ہوا۔ 1192 میں سلطان محمد شہاب الدین غوری کے ہاتھوں معرکہ ترائن میں 150 ہندو راجاؤں کے مشترکہ ٹڈی دل کی شکست نے برصغیر کے سیاسی مستقبل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا اور آئندہ 650 سال تک یہاں مسلمانوں کا اقتدار شان و شوکت کے ساتھ قائم رہا۔ برصغیر کے مسلمان بادشاہوں کی اولو العزمی شجاعت، اسلامی حمیت اور منصف مزاجی اور مذہبی، علمی اور معاشرتی خدمات سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تاہم جس طرح ہر عظیم الشان سلطنت کے کامیاب انتظام و انصرام کے پس پردہ انتہائی لائق اور قابل منتظمین کا ہاتھ کار فرما ہوتا ہے، اسی طرح ہر کامیاب فوجی مہم کے پس پردہ بادشاہ اور سپہ سالار کے علاوہ قابل جرنیلوں کی اولو العزمی فراست اور پرجوش و بہادر سپاہیوں کی پیش بہا قربانیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک مسلمان سپہ سالار جو قطب الدین ایبک کے ہاتھوں قائم ہونے والی عظیم الشان اسلامی سلطنت کے اسلامی دور میں بہادری اور فراست ایمانی کے بے مثال کارنامے انجام دے کر تاریخ کے صفحات میں جگمگاتا ستارہ بن گیا۔ قطب الدین ایبک کے قابل جرنیلوں میں اختیار الدین محمد المعروف بختیار خلجی بھی شامل تھا۔ قدرت نے بختیار خلجی کو بیش بہا جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ غیر معمولی لمبے بازو اس کی منفرد جسمانی خصوصیت تھے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوتا تو اس کے بازو گھٹنوں سے نیچے تک جاتے تھے۔ وہ انہی لمبے بازوؤں کے ساتھ ہندو سورماؤں کی گوشمالی کرتے ہوئے شمالی برصغیر کے انتہائی مشرقی حصوں تک پہنچ گیا۔ اس دور کے مسلمان فاتحین اور راجپوتوں کے مابین ہونے والی جنگوں کی تفصیل اور سیاسی حالات ہم اثر مورخ منہاج السراج نے اپنی تصنیف طبقات الناصری میں قلم بند کیے ہیں۔ یہ کتاب 1260 تک رونما ہونے والے واقعات کا احاطہ کرتی ہے۔ محمد شہاب الدین غوری، قطب الدین ایبک، شمس الدین التمش اور غیاث الدین بلبن کے ادوار حکومت کے احوال اور واقعات اس کتاب میں محفوظ ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری نے 1192 میں ترائن کے مقام پر راجپوتوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے بعد چند مزید معرکے لڑے اور کامیابیاں حاصل کیں، تاہم برصغیر میں رکنے کے بجائے وہ مفتوحہ علاقے اپنے غلام قطب الدین ایبک کے حوالے کر کے واپس غور چلا گیا۔ قطب الدین ایبک نے 1206 میں دہلی کے تاریخی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی اور برصغیر کے طول و عرض میں ہندوؤں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ 1197 سے 1198 میں جب وہ بدایوں، بنارس، کنوج اور مالوا کے محاذوں پر راجپوتوں کے ساتھ نبرد آزما تھا، اس کے ایک جرنیل بختیار خلجی نے بہار اور بنگال کی فتوحات کا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے منصوبہ پر برق رفتاری سے عمل کرتے ہوئے صرف 200 سپاہیوں کی معیت میں 1197 میں بہار کے دارالحکومت اودنتا پوری پر قبضہ کر لیا۔ اودنتا پوری کے راجا اندرمن نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کیا اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کر لی۔ غالباً 5 سال قبل 1192 میں سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں راجپوت سورماؤں کی عبرت ناک شکست نے اس پر ایسے منفی اثرات مرتب کیے تھے کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھیں۔ بہار کی شاندار فتح سے بختیار خلجی کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس نے انتہائی مشرق میں جا کر بنگال کی فتح کا منصوبہ بنایا، جہاں اس وقت سینا خاندان کے بادشاہ لکشمن سینا کی حکمرانی قائم تھی۔ حیران کن طور پر لکشمن سینا بھی بہار کے راجا اندرمن کی طرح انتہائی بزدل، سست اور فرائض منصبی سے یکسر غافل تھا۔ فرائض سے غفلت کا یہ عالم تھا کہ اپنی سلطنت سے متصل بہار پر مسلمانوں کی طوفانی یلغار اور ان کے قبضے کے باوجود اس نے اپنی سلطنت کے دفاع کا کوئی بندوبست نہیں کیا۔
بختیار خلجی نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور 1204 میں لشکر کشی کر کے اچانک بنگال کے دارالحکومت ناڈیا جا پہنچا۔ مورخین کے مطابق اس موقع پر بختیار خلجی کے ساتھ صرف 18 سوار تھے، جبکہ باقی فوج پیچھے تھی۔ ناڈیا کے عوام غلط فہمی سے اسے ایک سوداگر سمجھے جو گھوڑے فروخت کرنے آیا تھا۔ اس طرح بختیار خلجی بآسانی شاہی محل کے صدر دروازے تک پہنچ گیا اور اچانک میان سے تلوار نکال کر حملہ شروع کر دیا۔ راجہ لکشمن سینا اس وقت رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر چیخ و پکار کی آوازیں سن کر راجہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ قبل اس کے کہ راجہ صورتحال سمجھ پاتا، بختیار خلجی اپنے گنے چنے سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے محل میں داخل ہوا اور کئی افراد کو تہ تیغ کر ڈالا۔ راجہ اس اچانک افتاد سے حواس باختہ ہو کر مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے محل کے عقبی دروازے سے فرار ہو گیا، جبکہ اس کا تمام خزانہ، رانیاں اور ملازمین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ بختیار خلجی کی باقی فوج کے وہاں پہنچنے پر پورا شہر بآسانی اس کی جھولی میں آ گرا۔ ناڈیا کی فتح کے بعد بختیار خلجی نے شمال کی جانب پیش قدمی کی اور لکھنوتی کو اپنا مرکز بنایا۔ بھگوڑے راجہ لکشمن سینا نے مشرقی بنگال میں پناہ حاصل کر لی تھی، جہاں کچھ عرصے اس کی حکمرانی قائم رہی۔ بالآخر بہت جلد پورا بنگال مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بختیار خلجی کے ہاتھوں بہار اور بنگال پر مسلمانوں کے ڈرامائی قبضے کا حال تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہندو مورخین اور تاریخی تجزیہ نگاروں نے متعصب نقطہ نگاہ سے ان واقعات پر تنقید ضرور کی ہے، لیکن واقعات کی صحت سے یکسر انکار نہیں کیا۔ بختیار خلجی اور اس جیسے بے شمار سپاہیوں کی بے مثال بہادری اور ایمانی فراست سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کی شاندار فتوحات کے پس پردہ ایک انتہائی اہم عامل مسلمان سپاہیوں کا راہ حق میں شہادت کا جذبہ اور ان کی ایمانی فراست تھی۔ بر صغیر کے غیر مسلم مورخین اور تجزیہ نگاروں نے الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ ہندوستان پر حملہ آور ہونے والے مسلمانوں کے دل زمینی فتوحات اور پرعزم جذبوں کے ساتھ ایمان کے نور سے بھی منور تھے۔ ہندو محقق ڈاکٹر ایشوری پرشاد لکھتا ہے کہ مسلمان حملہ آور جب غازی یا شہید ہونے کا جذبہ لیے میدان جنگ میں اللہ اکبر کے نعرے مار کر ہلہ بولتے تو راجپوتوں کی صفیں الٹ پڑتی اور ان کا ہری ہری مہادیوں کا نعرہ مسلمانوں کے جوش و خروش کے سامنے بے اثر ہو جاتا۔ قضاء و قدر کے معاملات انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ شاندار فتوحات کے بعد اولو العزم اور باہمت بختیار خلجی کی زندگی کا انجام شکست خوردگی اور قسم پرسی کی حالت میں ہوا۔ 1205 میں اس نے 10,000 سواروں کے ساتھ ہمالیہ ریاست تبت سر کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ مہم ناکامی کی ہولناک داستان بن گئی۔ چند سال قبل بہار اور بنگال میں اس نے جس قدر عظیم الشان کامیابیاں حاصل کی تھیں، تبت مہم ان کا الٹ ثابت ہوئی۔ طویل دشوار گزار پہاڑی سفر کے بعد جب دشمن کا سامنا ہوا تو سخت مقابلے کے بعد بختیار خلجی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ واپسی میں ہمالیہ کے پہاڑی راستوں پر اس کی فوج کو انتہائی نامساعد حالات کا سامنا ہوا۔ مقامی لوگوں نے راستے کے دونوں اطراف دور دور تک انسانی خوراک اور جانوروں کا چارہ یکسر غائب کر دیا تھا اور زمین پر اگنے والی تمام نباتات کو آگ لگا دی تھی۔ ان حالات میں نامانوس علاقے سے پسپائی ہوئی مسلمانوں کے سپاہی اور ان کے جانور بھی فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ بختیار خلجی چند سواروں کے ساتھ دشمن کے علاقے سے نکل آیا، تاہم اس کی زندگی پر شام کے سائے تیزی سے گہرے ہوتے چلے گئے۔ وہ مختصر فانی زندگی میں سورج کی سی تابناکی دکھا کر گمنامی کے اندھیروں میں چلا گیا۔ بختیار خلجی اپنے حصے کا کام نپٹا کر موت کی وادیوں میں گم ہو گیا، لیکن اس کی بے مثال بہادری اور دین و ملت کے لیے اس کی قربانیاں رائیگاں نہیں گئیں۔ اس کا اور ہزاروں گمنام شہدا کا خون بر صغیر میں قطب الدین ایبک کے ہاتھوں قائم ہونے والی عظیم الشان مسلمان سلطنت کی بنیادوں میں شامل ہو گیا۔ بختیار خلجی کا نام اپنے زرعی کارناموں کے ساتھ تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ شکریہ۔